مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھ محمد وآل محمد اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی البطحی الہاشمی وابتہی اقتحامین محبوب رب المغربین والمشرقین وارث کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات پر محمد وآل محمد پر اذان گرامی مل جل کر آج کے اس دوہرے جشن کی مبارکباد اس جشن کے وارث کی خدمت میں ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ پیش کریں اللہ محمد اور اس کے بعد آپ سبھی حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت ختم مرتبت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ان دو عظیم مولود کے صدقے میں کہ جو اس دنیا میں آ رہے ہیں، پروردگار ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما اور ہم سب کی نیک جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ پروردگار عالم نے کائنات عالم میں انبیاء و مرسلین کا جو سلسلہ ہدایت کے لیے باقی رکھا ہے، اس کی آخری کڑی سب سے آخر میں جس نبی کو بھیجا، اس نبی کو بھیجا کہ جس کا نمبر سب سے پہلے تھا۔ پروردگار نے جب یہ چاہا کہ اس کائنات عالم میں کوئی ہو کہ جو میری عبادت کرے، کوئی ہو تو جو مجھے پہچانے، کوئی ہو کہ جس کے دل میں میری معرفت ہو، تو پروردگار عالم نے ایک نور کو خلق کیا۔ اور اس نور کو خلق کرنے کے بعد پروردگار نے اتنا عظیم اسے بنایا کہ اگر آج کے دور میں یہ سوال کیا جائے کہ نور محمد کہاں خلق ہوا تھا، تو کائنات کے پاس کہاں کا جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ کہاں کا سوال وہاں کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں پر کچھ موجود ہو۔
زمین ہو، آسمان ہو، عرش ہو، فرش ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، کہکشاں ہو، شمس ہو، قمر ہو، دریا ہو، روانی ہو، پہاڑ ہو، چرند ہو، پرند ہو، کچھ ہو تو ہوتا ہے کہاں؟ لیکن اگر ختم مرتبت کے لیے سوال کیا جائے کہ نور محمدی کہاں خلق ہوا، تو ہم دنیا والے مل کر اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ اس وقت خلق ہوا جب یہ ساری چیزیں موجود ہی نہیں تھی۔ آپ کہیے زمین پر، تو زمین تو میرے محمد کا صدقہ ہے، آسمان پر تو آسمان بھی رسول کا صدقہ ہے، جن و انس بھی رسول کا صدقہ ہے، ستارے وہ کہکشاں، تو یہ ساری چیزیں رسول کا صدقہ ہیں۔ تو کہاں کا جواب نہیں مل سکتا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہو تو ہم دو سوال کرتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے کہاں، اور دوسرا سوال ہوتا ہے کب۔ آپ کے گروپ میں اگر اعلان چلا جائے کہ جو ہے وہ جشن ہونے والا ہے، تو پہلا سوال ہوگا کہاں، پھر دوسرا سوال ہوگا کب۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کے گھر اپنی بچے کی شادی کا انویٹیشن کارڈ پہنچانے کے لیے جائیں تو وہ جو ہے وہ آپ سے یہی دو سوال کرے گا، کہاں ہے اور کب ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جب سوال ہوتا ہے تو دو سوال ہوتے ہیں، کہاں اور کب۔ دنیا والے مل کر کہاں کا جواب نہیں لا سکتے، اس لیے کہ رسول اس وقت پیدا ہوئے جب یہ چیزیں تھی ہی نہیں۔ دنیا والے مل کر کب کا بھی جواب نہیں لا سکتے، اس لیے کہ وقت تو بہت مدت کے بعد خلق ہوا ہے، جب رسول ختم و خلق ہوئے تب وقت کا عطا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو نہ کہاں کا جواب مل سکتا ہے اور نہ کب کا جواب مل سکتا ہے۔ بس اگر سمجھنا چاہو تو آسان سے جملے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول کہاں خلق ہوئے، تو وہاں خلق ہوئے کہ جہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ رسول کب خلق ہوئے، تو اس وقت خلق ہوئے کہ جب کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ بس یہی سوال ہو سکتا ہے، سوال کریں۔ اگر آپ کو سمجھانے کے لیے، اچھا کیا نقصان ہوگا اگر یہ عقیدہ جو ہے وہ نہ مانا جائے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول جو ہے وہ دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد 40 سال عام انسانوں جیسی زندگی گزاری، اور عام انسانوں جیسی زندگی گزارنے کے بعد پھر ایک بارگی نبی بن گئے۔ وہ جبرائیل نازل ہوئے اور سینہ رسول کا چیرا اور پھر گندگی صاف کی۔ یہ جبرائیل رسول کے جسم سے گندگی صاف کر رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والوں کے ذہن میں گندگی موجود ہے، رسول کے سینے میں گندگی نہیں موجود۔ رسول کہہ رہے ہیں نبی پڑھو، تو رسول نے پڑھا۔ وہ جسے وہاں سے پڑھا پڑھایا بھیجا ہوا تھا، اسے ضرورت نہیں ہے کہ جبرائیل سے پڑھائیں تب وہ پڑھے۔ کہا رسول سے، جبرائیل نے کہا پڑھو، تب رسول نے پڑھا۔ اللہ کا نام لو، تب رسول نے اللہ کا نام لیا۔ اب آپ کو مولا کائنات کی ایک حدیث بیان کر دوں ایک جملے میں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے مولا کی، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اب ذرا سی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ جبرائیل کو اگر مولا کائنات کے سامنے کھڑا جائے تو جبرائیل مولا کائنات کو کیا کہہ کر پکاریں گے؟ آپ نے جواب دیا، استاد کہہ کر پکاریں گے۔ جبرائیل مولا کائنات کو استاد کہہ کے پکارتے ہیں، اور مولا کائنات رسول کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول کون ہے؟ میرے آقا ہیں، میں ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو جو غلام کا شاگرد ہو وہ استاد کے آقا کا استاد نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں مجھے بات پہنچی کہ نہیں، کہ الجھ گیا۔ وہ جبرائیل آئے، یہ سب باتیں نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اول نور جو خلق ہوا ہے وہ محمد کا نور خلق ہوا، اور جب نور خلق ہوا ہے تو وہ اسی وقت سے رسول ہیں، اسی وقت سے نبی ہیں، اسی وقت سے ہادی ہیں۔ کیا فرق پڑے گا اگر ہم یہ عقیدہ نہ مانیں؟ کیا فرق پڑے گا اگر ہم رسول کو 40 سال کے بعد نبی مان لیں؟ دو جواب سن لیجیے آج کی محفل میں، کیا فرق پڑے؟ آپ یہ دیکھیے کہ کائنات عالم میں
جتنی بھی چیزیں پروردگار عالم نے خلق کی ہیں، ذرا سی توجہ چاہوں گا آپ کی کہ شاید کچھ علمی گفتگو آپ کے سامنے کر سکوں کچھ دیر کے لیے، اور شاید اس جو سوال کا جواب آپ کے ذہنوں میں اور خاص طور سے ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں پہنچ جائے کہ اگر ہم رسول کو 40 سال بعد والا نبی مان لیں تو کیا فرق پڑے گا۔ آپ دیکھیے، پروردگار عالم نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں نازل کی ہیں یا جتنی بھی چیزیں دنیا میں خلق کی ہیں، ان تمام چیزوں میں ایک پیٹرن ہے پروردگار کا۔ وہ پیٹرن کیا ہے؟ وہ طریقہ اور وہ رویہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ضرورت، توجہ سنیے جملہ، پروردگار عالم نے ضرورت کی چیزوں کو پہلے خلق کیا ہے، ضرورت مندوں کو بعد میں خلق کیا۔ پہنچ جائے یہ جملہ تو بتانا۔ ضرورت کی چیزوں کو، اب جو جوان نہیں پہنچ پائے وہ اسے میں پہنچا رہا ہوں، اپنے ذہنوں کو قریب کروں گا۔ ضرورت کی چیزوں کو پہلے خلق کیا ہے، ضرورت مندوں کو بعد میں۔ پانی انسان کی ضرورت ہے، پانی کو پہلے خلق کیا ہے، انسان کو بعد میں خلق کیا ہے۔ توجہ، کھانا انسان کی ضرورت ہے، کھانے کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ ہوا انسان کی ضرورت ہے، ہوا کو پہلے خلق کیا، توجہ، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ضرورت سے پہلے ضرورت مندوں کو خلق کر دیتا تو یہ ضرورت مند آواز دیتے پروردگار ہم تو آ گئے لیکن جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی وہ موجود نہیں ہیں۔ پروردگار کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی بندہ یہ شکایت کر دے پروردگار تو نے ہمیں تو بھیج دیا اور ہماری ضرورت کی چیزیں ابھی تک نہیں رہی۔ تو پروردگار نے ضرورت کی چیزوں کو پہلے خلق کیا اور ضرورت مندوں کو بعد میں خلق کیا تاکہ شکوہ اور شکایت کا کوئی موقع نہ رہے۔ اب توجہ چاہوں گا آپ کی، مجھے نہیں پتا آپ کیسے پہنچیں گے۔ ضرورت کی چیزوں کو پہلے خلق کیا، پانی پہلے ہے، انسان بعد میں ہے، کھانا پہلے ہے، انسان بعد میں ہے۔ جس طریقے سے پانی، کھانا اور ہوا انسان کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ہدایت بھی انسان کی ضرورت ہے، ہدایت بھی انسان کی ضرورت ہے۔ پروردگار کا قانون یہ ہے کہ ضرورت کی چیزوں کو پہلے خلق کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو بعد میں خلق کرتا ہے، لیکن قانون جب ہدایت پہ پہنچا تو معاملہ الٹا نظر آیا۔ آدم بعد میں خلق ہوئے، شیطان پہلے خلق ہو گئے۔ اب بتائیے، وہ بہکانے والا تو پہلے خلق ہو گیا اور جناب آدم بعد میں خلق ہو گیا۔ قانون ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا؟ وہ لوگ کہ جو 40 سال کے بعد نبی مان رہے ہیں ان کے یہاں قانون ٹوٹے گا، لیکن ہمارے یہاں قانون نہیں ٹوٹا۔ ہمارے یہاں قانون باقی ہے کہ ہدایت دینے والے پہلے ہیں، ہدایت لینے والے بعد میں ہیں۔ معاملہ یہ نہیں کہ قانون ٹوٹا، معاملہ تمہاری عقل نے دھوکہ کھا لیا اس لیے کہ تم نے آدم کو پہلا مان لیا۔ ہم آدم کو پہلا مانتے ہی نہیں، ہم تو نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مل جل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قانون نہیں ٹوٹا، معاملہ یہ ہے کہ تم نے آدم کو پہلا مان لیا، آدم پہلے ہے ہی نہیں، آدم سے پہلے بھی کوئی نبی ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، رسول فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب مٹی تھے آدم اس وقت بھی میں نبی تھا۔ 3 کنتوں اگر کائنات کو سمجھ میں آ جائے تو چوتھا کنتوں انسان کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا کنتو پروردگار عالم نے کہا کنت کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک
یا محمد، بعض جگہ یا محمد آیا ہے، بعض جگہ فخلقتک خلقا یا فخلقتک نورا، الگ الگ روایت ہے، ہم یا محمد والی روایت پڑھ رہے ہیں۔ کنتو کنزم مخفیہ، پروردگار نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ کے یہاں رکھ دیے، لوگ ہمیں کم دیکھیں گے، اس کو زیادہ دیکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہمیں جشن کے بعد لانا چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو سنیے گا، تین کن تو سمجھ میں آ گیا تو چوتھا کن تو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلا کن تو پروردگار کہہ رہا ہے کن تو کنزم مخفی، یا کن تو میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کن تو یعنی میں تھا، کنزن مخفی یا چھپا ہوا خزانہ۔ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اے محمد آپ کا نور خلق کر دیا۔ دوسرا کن تو نبی نے کہا کن تو نبی یم و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تیسرا کن تو اسی سے ملتا جلتا مولا کائنات نے فرمایا کن تو ولی و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی اللہ کا ولی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تین کن تو آپ نے سن لیے، اب مجھے نہیں پتا چوتھے کن تو تک آپ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ تین کن تو اگر انسان سمجھ لے تو چوتھا کن تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کن تو پروردگار کا ہے کن تو کنزم مخفیہ، ایک کن تو نبی کا ہے کن تو نبی و آدم و بین الماء والتین، ایک کن تو امیر المؤمنین کا ہے کن تو ولی و آدم و بین الماء والتین۔ جب ان تینوں کنتوں پر عقیدہ آ جائے گا تب چوتھا کن تو سمجھ میں آ جائے گا، من کن تو مولا ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آج کے دن اور کل کے دن صلوات زیادہ پڑھنی چاہیے، اور اس لیے کہ کائنات میں ایک ہماری ہی قوم ہے کہ جب صلوات پڑھتی ہے تو رسول اور آل رسول بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، ورنہ پر قطری بھی صلوات سے کوئی خوش نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ رسول نے فرمایا جب مجھ پر صلوات پڑھو تو مکمل صلوات پڑھو۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ پر مکمل صلوات کیسے پڑھی جائے گی؟ کہا اس وقت میری صلوات مکمل ہوگی جب مجھ پر بھی صلوات و سلام بھیجو اور میری آل پر بھی صلوات و سلام بھیجو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ ہم رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن آخری نبی کے بعد ہم یہ نہیں مانتے کہ 40 سال کے بعد اچانک سے نبی بن گئے، نہیں، رسول سب سے پہلے۔ ایک وجہ آپ کے سمجھ میں آئی کہ کیا نقصان ہے رسول کو اگر ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں۔ دوسری وجہ سنیے کہ اگر یہ عقیدہ رکھ لیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے تو کیا نقصان۔ ایک آسان سی مثال ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ آپ کے درمیان دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے کہ جسے سارا معاشرہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں، کبھی نماز سے اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کبھی جماعت سے نماز اس نے پڑھی نہیں ہے، بھلے گھر میں پڑھتا ہو لیکن مسجد میں اسے کبھی جو ہے وہ آتا ہوا نہیں دیکھا۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، چپک جائے کسی پہ تو وہ چپک جائے، کہ کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں۔ آپ نے بچپن سے دیکھا، بچپن میں جو ہے وہ، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ باپ مسجد میں لے کر آئے گا تو بیٹا آئے گا، جس کے باپ ہی نہیں آتا تو وہ بیٹا کے کیا جو ہے وہ 15 سال کا ہو گیا آپ نے دیکھا کہ نہیں آتا، 20 سال کا ہو گیا آپ نے دیکھا کہ نہیں آتا، 25-30 سال کا ہو گیا آپ نے دیکھا کہ مسجد میں قدم ہی نہیں رکھا کبھی سے۔
30 سال 35 سال کا ہو گیا، 40 سال کی ایج ہوئی، ایک دم سے اچانک سے مسجد آنا شروع کر دیا اس نے. توجہ پہنچیے گا مثال تک، آپ کو ذہنوں کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. 40 سال کا ہوا، اچانک سے مسجد آنے لگا. پتا نہیں کہ وہ خواب میں حضرت عباس نظر آئے کہ دادی نے خواب دیکھا، اچانک سے مسجد آنے لگا. مسجد آنے لگا تو لوگ دیکھ رہے ہیں تعجب سے کہ ارے ابھی تک تو جو ہے وہ آتا پتا نہیں تھا ان کا مسجد میں، اچانک سے کیا ہو گیا. کچھ دن مسجد آیا، 2 5 دن 10 دن 20 دن، اور ایک دو صاحب کے جو مسلسل مسجد آتے تھے، کسی وجہ سے جو ہے وہ مسجد نہیں آ پا رہے تھے، ان کو پکڑ کے کہنے لگا کہ ارے مسجد آیا کرو، مسجد میں آنے کا جو ہے وہ اتنا ثواب ہے، جماعت سے نماز کا اتنا ثواب ہے، مسجد میں آنے کے جو ہے وہ حکم ہے. آپ انصاف سے بتائیے کہ وہ انسان کی جو زندگی بھر نماز پڑھ رہا تھا، کسی وجہ سے ابھی نہیں آ رہا ہے، اس کو جب یہ شخص بولے گا کہ مسجد آیا کرو ثواب کا کام ہے، تو جواب کیا ملے گا؟ آ گیا ذہن میں جواب آپ کے؟ ارے جاؤ اپنا کام کرو، 2 دن کے نمازی ہو، ہمیں نماز سکھا رہے ہو، ہمیں مسجد بتا رہے ہو، ابھی آنے لگے اور مجھے جو ہے وہ دین سکھانے لگے. یہی تو جواب ہوگا. اور مثال آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے کہ جسے آپ نے زندگی میں کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، رمضان میں کھلے عام کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہو، پوری زندگی اس نے ایسی گزاری ہو، اچانک سے مسلمان ہو جائے. مسلمان مطلب یہ کہ نمازی ہو جائے، روزہ دار ہو جائے، اور لوگوں کو دین سکھانے لگے کہ ارے روزہ رکھا کرو، اتنی عبادت ہے، اتنا ثواب ہے. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ وہی جواب ہوگا، ارے جاؤ 2 دن کے روزہ دار ہمیں روزہ سکھانے لگے، پہلے خود تو روزہ رکھ لو صحیح سے. مجھے نہیں پتا آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. کہتے ہیں 40 سال کے بعد رسول نبی بنے، 40 سال کے بعد رسول کو پروردگار عالم نے نبی بنا دیا اچانک سے. اب انصاف سے بتائیے وہ شخص کے جو ابھی تک نبی نہیں تھا، ایک دم سے اچانک سے مکہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے پاس آؤ، اللہ ایک ہے اسے مانو، بتوں کی پرستش نہ کرو. تو کوئی تو ہوتا مجمع سے کھڑے ہو کر جو یہ کہہ دیتا کہ 40 سال تک خود تو عبادت کی نہیں اور آج ہمیں عبادت سکھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. کوئی تو نکل کے کہتا کہ 40 سال تک تمہارا دین کہاں تھا، 40 سال تک تمہارا اللہ کہاں تھا. کسی کا کوئی اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول 40 سال بعد اعلان ضرور کر رہے ہیں، لیکن پیدا ہوتے ہی رسول ہے. پیدا ہوتے ہی اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی سر کو سجدہ معبود میں رکھ رہے ہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ 40 سال تک کسی اور کی معاذ اللہ عبادت کر رہے تھے اور اچانک سے مسلمان ہو گئے، تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ 40 سال تک تو کہیں اور تھے، آج اچانک سے کیا ہو گیا. لیکن کوئی ایک آواز کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 40 سال بعد نہیں ہوئے. معاملہ کیا ہے؟ ابھی 8 دن پہلے آپ نے جشن منایا، بس میں جملہ بول کے آگے نکل جاؤں گا. معاملہ کیا ہے کہ رسول کو 40 سال کے بعد نبی بنانے پر لوگ اتنا بضد کیوں ہیں؟ 40 سال کے بعد نبی ماننے پر لوگ اتنا زیادہ کیوں اڑے ہوئے ہیں کہ 40 سال بعد نبی بنے، 40 سال بعد نبی بنے؟ معاملہ کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ رسول کے بعد رسول کے تخت پر کسی ایسے کو بٹھانا ہے کہ جو 40 سال بعد مسلمان ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. معاملہ یہ ہے. تو رسول، توجہ چاہوں گا، وہ ختمی مرتبت کے جو پیدا ہوتے ہی نبی ہوا ہو. سنتے رہتے ہیں آپ مجالسوں میں کہ جناب عیسیٰ کو
لے کر جب جناب مریم آئی ہیں اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ تمہارے باپ تو اتنے پاکیزہ تھے، تم ایسی کیسے ہو گئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا بغیر شادی کے؟ تو جناب عیسیٰ نے گواہی دی تھی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، پروردگار عالم نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو گہوارے میں لیٹے ہوئے عیسیٰ تو نبی ہو سکتے ہیں، اور جس کے پسینے سے یہ عیسیٰ نبی بنے ہوں وہ 40 سال بعد نبی بنے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب پروردگار عالم نے رسول کو خلق کیا ہے اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا تو ہم اپنی زبان کے اعتبار سے کہتے ہیں، عرش بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نہ زمین ہے نہ عرش ہے، وہ ایک جگہ کہ جس کا کسی کو خبر نہیں۔ اس جگہ پر جب جناب ختمی مرتبت آئے ہیں تو پروردگار نے خلق کیوں کیا تھا؟ پروردگار نے خلق اس لیے کیا تھا تاکہ اسے اس کی عبادت کی جا سکے، تاکہ اسے معبود مانا جا سکے، تاکہ اسے مسجود مانا جا سکے۔ پروردگار نے خلق ہی سے کیا تھا تاکہ اسے خالق مانا جا سکے۔ تو کائنات کے کسی اور انسان کی وجہ سے پروردگار خالق نہیں ہے، بلکہ پروردگار کو خالق بنانے والے ہیں محمد، اس لیے کہ محمد کے نور کو خلق کیا ہے تب پروردگار خالق بنا ہے، محمد نے سجدہ کیا ہے تب پروردگار مسجود بنا ہے، محمد نے عبادت کی ہے تب پروردگار معبود بنا ہے۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد میرے نبی نے سجدہ ختم کر کے جب سر کو سجدے سے اٹھایا ہے اور پیشانی نبوت پر پسینے کے قطرات نمودار ہوئے ہیں تو پروردگار عالم نے کہا، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، تم میرے اتنے قریب ہے کہ میں تیرے اس پسینے کے قطرے کو بھی فضول نہ جانے دوں گا۔ کسی کو اٹھا کر آدم بناؤں گا، کسی کو اٹھا کر نوح بناؤں گا، کسی کو اٹھا کر ابراہیم و اسماعیل بناؤں گا۔ انبیاء کرام ہے کون؟ انبیاء کرام نبی کے پسینے کے قطرات ہیں، تو جس کے پسینے کے قطرات کا دنیا جواب نہیں لا سکتی تو اس کے خون کا کیا جواب لائے گی؟ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پروردگار عالم نے اے میرے حبیب آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول کے دنیا میں قدم رکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے وہ عذاب کے جو رسول سے پہلے کی نسلوں پر نازل کیا کرتا تھا، رسول سے پہلے کی اقوام پہ نازل کیا کرتا تھا، پروردگار نے اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب ویسا عذاب نہیں آتا دنیا میں۔ آپ نے سنا ہے نا روایتوں میں جناب نوح کی قوم پر عذاب آیا، جناب لوط کی قوم پر عذاب آیا، قوم بنی اسرائیل عذاب میں مبتلا ہوئی۔ جناب عیسیٰ کے حوالے سے میں نے ابھی کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ پوری کی پوری بستی ختم ہو گئی۔ تو یہ عذاب کے جو پروردگار عالم نازل کرتا تھا رسول کے اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد، چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، لہذا پروردگار نے وہ عذاب اٹھا لیا۔ اب کسی قوم پر ویسا عذاب نہیں آتا۔ توجہ، 40 سال خاموش کیوں رہے؟ 40 سال خاموش اس لیے رہے کہ دنیا والوں کو اپنے اخلاق اور اپنی نبوت کا اقرار کروانے کے لیے اپنے اخلاق کا اقرار کروا لیا جائے۔ اور کائنات نے جب رسول کو رسول مانا ہے تو اس سے پہلے صادق مانا ہے اور اس سے پہلے امین مانا ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، یہ رسول کا لقب جو رسول کو صادق کہا گیا ہے، یہ کس لیے کہا گیا؟ یہ صادق اس لیے کہا گیا کہ رسول سے بڑا سچا کائنات والوں نے دنیا میں نہیں دیکھا، اور امین اس لیے کہا گیا کہ رسول سے بڑا امانت دار دنیا والوں نے نہیں دیکھا۔ اسی لیے روایت کہتی ہے، روایت معصوم ہے کہ اپنے اندر امانت داری پیدا کرو، اور اگر تمہارے پاس کوئی کافر بھی اپنی امانت رکھوائے تو اس کی امانت بھی واپس کرو۔ امانت داری۔ 2 لقب رسول کو کافروں نے دیے، ایک رسول کو صادق کہا اور ایک رسول کو امین کہا۔
کائنات نہ اس صادق کا جواب لا سکتی ہے کہ جسے کافر صادق کہہ رہے ہیں، نہ اس صادق کا جواب لا سکتی ہے جسے فقہائے اسلام کے بڑے بڑے امیر صادق کہہ رہے ہیں۔ کہاں ہے آپ؟ میں آج کی مناسبت سے دونوں کو کنیکٹ کر رہا ہوں۔ نہ اس صادق کا جواب لا سکتی ہے جسے کافر صادق کہہ رہے ہیں، نہ اس صادق کا جواب لا سکتی ہے جسے فقہائے اسلام کے امیر صادق کہہ رہے ہیں۔ آپ جتنے فقہا اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر فقہا کا جو امیر ہے وہ شاگرد ہے ہمارے امام صادق علیہ السلام کا۔ امام صادق علیہ السلام کی فضیلت پر مل جل کر صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد پر۔ تو نہ اس صادق کا جواب لا سکتی ہے، نہ اس صادق کا جواب لا سکتی ہے۔ آسان نہیں ہوتا ایک وقت میں ایسے ایسے شاگردوں کو پروان چڑھانا کہ ہر شاگرد اس لائق بن جائے کہ اپنی ایک الگ فکر شروع کر دے۔ کہتے ہیں استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے۔ آج آپ فقہ اٹھا کر دیکھیں تو یہی چار فقہ جو ہمارے چھٹے امام کے شاگرد ہیں، یہی چار فقہ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ فقہ حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، یہ چار فقہ۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ یہی چار فقہ کائنات میں پھیلی، اور اسی فقہ کے ماننے والے موجود۔ چار فقہ ہیں اور چاروں فقہ کے مسئلے مسائل الگ ہیں۔ توجہ، چاروں فقہ کے مسئلے مسائل الگ ہیں، حتیٰ کہ نماز کا طریقہ بھی ہر عید میں الگ الگ ہے۔ آپ کہیے نماز کا طریقہ کیسا الگ ہے؟ نماز کا طریقہ ایسے الگ ہے کہ کسی میں جو ہے وہ کہیں ہاتھ باندھنا جائز ہے اور کسی میں کہیں ہاتھ باندھنا جائز ہے۔ رکعات ایک ہیں، سجدے ایک ہیں، قیام ایک ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کا طریقہ جو ہے وہ الگ الگ۔ چار فقہ ہیں، چاروں کے مسئلے مسائل الگ ہیں، چاروں کے مسئلے مسائل الگ ہے، نماز کا طریقہ بھی الگ ہے چاروں کا۔ اور آج کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں وہ اتنا عروج پا چکا ہے کہ ایک فقہ دوسرے کو کافر کہہ رہی ہے، دوسری تیسرے کو کافر، تیسری چوتھے کو کافر، ہر ایک فقہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی الگ معرکہ ہے کہ جب بعض قوم شیعہ کی آتی ہے تو یہ چاروں ایک ہو کر شیعہ کو کافر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آپ دیکھیے کہ چار فقہ اور چاروں کے مسائل الگ، چاروں کی نماز کا طریقہ الگ، چاروں کے مصلے الگ، یعنی چاروں ایک ساتھ مصلی اگر لگا کر نماز پڑھ رہے ہوں تو الگ الگ طریقے سے نماز پڑھیں۔ قوم شیعہ کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ چار فقہ بنی اور چاروں کے مصلے الگ ہو گئے۔ قوم شیعہ کے 12 امام بنے، لیکن جیسا پہلا محمد نماز پڑھتا ہے ویسا ہی آخری محمد نماز پڑھے گا۔ اس سے بڑی حقانیت کی دلیل کیا ہوگی؟ جب رسول نے کہہ دیا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں تو اب اس سے بڑی حقانیت کی دلیل کیا ہوگی؟ چار فقہ بنی اور یہ چاروں شاگرد ہیں ہمارے چھٹے امام کے۔ آپ فقہ اٹھا کر دیکھیں تو ان چاروں فقہ کو مانا جاتا ہے۔ چھٹے امام کا دور اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو سن 148 ہجری کے بعد کا دور ہے چھٹے امام کا۔ چھٹے امام کے دور سے توجہ چاہوں گا، چھٹے امام کے دور کے بعد کا دور ہے ان چاروں فقہا کا۔ یہ اپنی اپنی فقہ جو لیے بیٹھے ہیں، اور آج رسول کی شریعت کے پاسدار لوگ ان چاروں کو سمجھتے ہیں، وہ کہ جن کا دور رسول کے دور سے 150 سال کے بعد ہے۔ اسلام کی مظلومی تو یہی ہے کہ جو 150 سال کے بعد دنیا میں آئے لوگوں نے اس کو تو اپنا امیر مان لیا، لیکن جسے رسول نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہو اسے امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔
اور رسول کے حوالے سے ہو یا چھٹے امام کے حوالے سے ہو، بس آخری جملہ اور ختم دو، رسول کے حوالے سے ہو یا چھٹے امام کے حوالے سے ہو۔ آپ دیکھیں کہ رسول کے بعد بھی شریعت کے ماننے والے الگ الگ راستوں پہ بڑھ گئے، اور چھٹے امام کے بعد بھی شریعت کے ماننے والے الگ الگ راستوں پہ بڑھ گئے۔ اب ایک جملہ آخری جملہ اور ختم دو، رسول کے بعد بھی شریعت کے ماننے والے الگ الگ راستوں پہ چلے گئے، اور چھٹے امام کے بعد بھی فقہ کے ماننے والے الگ الگ مسلک میں بڑھ گئے، الگ الگ فقہ شریعت میں بڑھ گئے۔ رسول جب دنیا میں سے جانے لگے تو رسول نے ایک چوراہے پہ پوری امت کو جمع کیا تھا کہ جس چوراہے کا نام غدیر ہے۔ غدیر میں رسول نے ساری امت کو جمع کیا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں بھی واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا بھی انتظار کیا۔ یہ رسول غدیر کے میدان میں حاجیوں کو نہیں جمع کر رہے، بلکہ کائنات کو ایک میسج دے کر جا رہے ہیں کہ جس میدان میں رسول اور رسول کا جانشین کھڑا ہوگا، جب تک تم اس میدان میں نہیں کھڑے ہوگے تب تک شفاعت کے لائق نہیں بن سکتے۔ اگر اسے چھوڑ کر آگے چلے گئے تو جہنم کے راستے پہ چلے جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک صلوات پڑھیے تو دو چین اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب چونکہ وقت اتنا محدود ہوتا ہے اور دو معصوموں کا تذکرہ تھا، لہذا میں نے کوشش کی کہ دونوں معصومین کے حوالے سے تھوڑے تھوڑے تذکرے کروں، حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ بات اگر رسول کی ہے تو یہ بڑی ناانصافی ہو جائے گی کہ رسول کا ذکر تو ہو اور جناب ابو طالب کا ذکر نہ ہو، لہذا اگر نثر میں نے وہ ذکر نہیں کیا تو نظم میں 4 مصرے میں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ محسن اسلام کا بھی ذکر ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ دو مصرے یہاں لگے ہوئے تھے، میں چاہتا تھا کہ اس کو بھی 2 مصرے کو مکمل کر دوں۔ یہ 2 مصرے لگے ہوئے ہیں، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اکثر در جبریل پہ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ سنیے گا 4 مصرے رسول کے حوالے سے، اور چونکہ رسول کے حوالے سے لہذا جناب ابو طالب کے حوالے سے، لہذا رسول کے حوالے سے، کہ شرف ملا ہے محمد کی پرورش کا تمہیں۔ سنیے گا، شرف ملا ہے محمد کی پرورش کا تمہیں، مثال اپنے میں ہی آپ ہیں ابو طالب۔ ایسے نثر سنی ہو، کم سے کم نظم سن لو جشن جیسا، ورنہ یہ کیک بھی سوکھا پڑ جائے گا آپ کے سوکھے مزاج کے ساتھ ساتھ۔ شرف ملا ہے محمد کی پرورش کا تمہیں، مثال اپنے میں ہی آپ ہیں ابو طالب۔ اور یہ شعر سمجھ جائے تو بتائیے گا کہ فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب۔ فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ۔ اور 4 مصرے چھٹے امام کے حوالے سے سن لیجئے کہ عطا ہو فکر کے دینار جعفر صادق، عطا ہو فکر کے دینار جعفر صادق، فقیر لفظ ہوں سرکار جعفر صادق، فقیر لفظ ہوں سرکار جعفر صادق، اور میری زبان کو کانٹوں سے قتل کر ڈالو، میری زبان کو کانٹوں سے قتل کر ڈالو، کہوں گا پھر بھی میں ہر بار جعفر صادق۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔
پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ احدیت میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار اس جشن کے صدقے میں، ان دو مولود کے صدقے میں پروردگار ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کی نیک جائز حاجاتوں مرادوں کو قبول فرما، ہم سب کی مشکل پریشانیوں کو حل فرما، جہاں جہاں بھی شیعان ادر قرار ہو ان کی جان مال عزت آبرو صحت رزق کی حفاظت فرما، جو افراد دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، پروردگار جن کے والدین موجود ہیں ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم فرما، جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو افراد گھر سے دور ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ واپس وطن لوٹنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قوم کو زیادہ سے زیادہ علم دین اور ساتھ ہی علم دنیا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی ظالمین موجود ہوں انہیں نیست و نابود فرما، جہاں جہاں بھی مظلومین ہوں ان کی مدد و نصرت فرما، پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ان دو مولود کا واسطہ، ان دو پاک ذوات مقدسہ کا واسطہ پروردگار ہمیں فقہ جعفریہ پر عمل کرنے اور فقہ جعفریہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جن جن افراد نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی نیک جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما، پروردگار روضات مقدسہ خصوصاً روضات عراق و شام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے انتظام فراہم فرما، پروردگار ایک خاص موقع ہے، خاص لمحہ ہے دعا کی قبولیت کا، ایک خاص دعا یہ ہے کہ پروردگار بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جو اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں، خصوصاً پنجاب کا جو علاقہ ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے، بہت سارے شیعان اہل بیت وہاں موجود ہیں، پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ان سب کی حفاظت فرما، پروردگار انہیں اس مشکل سے اس مصیبت بڑے لمحے سے آسانی کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ان کی مشکل پریشانیوں کو مصیبتوں کو حل فرما، پروردگار ان کے لیے آسانیاں فراہم فرما، پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آئیے دعائے فرج کے ساتھ اس جشن کو آئندہ سال کے لیے ملتوی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل